السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں خطائے محبت ناول کی قسط نمبر 4، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی۔ لیکن قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کریں لائک۔ اب چلتے ہیں ناول کی چوتھی قسط کی جانب۔ 2 دن میں اس نے بہت ہی مشکل سے اپنا سب سے ضروری اور قیمتی سامان نکلوا کر بینک میں رکھوایا تھا، اور باقی کا سامان اس نے ایک کمرہ کچھ دنوں کے لیے ادھار لے کر عمران کے گھر رکھوا دیا تھا۔ یہ ذمہ داری اس نے عمران اور ایمان کی لگا دی۔ عمران کے گھر والے اچھے لوگ تھے، کچھ دنوں کے لیے اپنا صحن اور کمرہ انہیں دے دیا تھا۔ اسے جلد از جلد کسی گھر کا انتظام کرنا تھا، اور پھر 2 ہفتوں کی کوششوں کے بعد اسے صحن والا 2 کمروں کا گھر مل گیا تھا۔ گھر چھوٹا تھا اور کرایہ بھی مناسب ہی تھا۔ فی الحال اس کے بیچے گئے مکان کی رقم اس کے پاس تھی، اس لیے 6 مہینوں کا ایڈوانس کرایہ دے کر اسے وہ گھر فوراً ہی مل گیا تھا۔ اس کے بابا کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، آدھی رقم تو ان کے علاج پہ ہی خرچ ہو گئی تھی۔ ایمان نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا، ورنہ بابا کے پاس کون رہتا۔ وہ چھوٹی تھی لیکن ذمہ داری کا بوجھ اس نے مزگان کے ساتھ برابر بانٹا تھا۔ گھر ملتے ہی اس نے سامان شفٹ کروا لیا تھا، جو اضافی سامان تھا وہ اس نے بیچ دیا اور اپنے پاس صرف ضرورت کا ہی سامان رہنے دیا۔ اس کے بابا ٹھیک ہو جاتے تو اور چیزیں آ سکتی تھیں۔ وہ آفس کے بعد سیدھا ہسپتال آئی تھی۔ دونوں بہنوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ بابا کے پاس بیٹھ کر ہی باتیں کرنے لگی۔ آپی، آپ کے باس آپ کو جلدی چھٹی نہیں دے سکتے؟ ان کو بتائیے نا کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ ایمان کو کیا سمجھاتی؟ اس کا باس اسے مزید کاموں میں الجھانا چاہتا تھا، اور وہ جلدی چھٹی کی بات کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مزگان سوچتی تھی کہ اگر وہ اتنا مغرور نہ ہوتا تو مزگان کو اس سے دل و جان سے محبت ہو جاتی۔ کسی سے محبت کر لینا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل اس محبت سے پیچھا چھڑوانا ہوتا ہے، خاص طور پہ تب جب اس محبت کا حاصل حصول بھی کچھ نہ ہو۔ لیکن اچھا ہی تھا، جتنا وہ اس سے برا سلوک کرے گا اتنا ہی دل کو اس سے دور رکھنا آسان ہوگا۔ ویسے بھی وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کہاں وہ مغرور امیر زادہ اور کہاں یہ عام سے مڈل کلاس لڑکی۔ جو چیز پہنچ سے باہر ہو اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جب دل بچے کی طرح کسی چیز کی ضد کرنے لگے تو اس کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا۔ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، تن کے گھاؤ تو بھر گئے داتا، من کے گھاؤ بھر نہیں پاتا۔ جی کا حال سمجھ نہیں آتا، کیسی انوکھی بات رے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے۔ پیاس بجھے کب ایک درشن سے، تن سلگے بس ایک اگن میں، من بولے رکھ لوں میں من میں، کیسی انوکھی بات رے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے۔ جس پہ نہ بیتی وہ کب جانے، جگ والے آئے سمجھانے، پاگل من کوئی بات نہ مانے، کیسی انوکھی بات رے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے۔ بہت مشکل سے تو مجھے یہ جاب ملی ہے ایمان، اور اتنی بڑی کمپنی میں جاب ملنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو بابا کی وجہ سے انہوں نے مجھے جاب دے دی ہے، ورنہ آج کل بغیر سفارش کے تو کام ملنا، اور وہ بھی گریجویٹ ڈگری کے ساتھ، کتنا مشکل ہے۔ وہ ایمان کو سمجھا رہی تھی، پھر اپنے بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ اگر بابا یوں اچانک بیمار نہ ہوتے تو آج میری جگہ وہی اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے۔ ان کے باس تھوڑے سے کھڑوس اور مغرور ہیں، لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ صرف بابا کی وجہ سے مجھے جاب دے دی انہوں نے۔ اچانک سے مانیٹر بیپ کرنے لگا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ اس کے بابا کو دوبارہ اٹیک آیا تھا، اور یہ اچھی علامت نہیں تھی۔ پہلے ہی بہت مشکل سے سنبھلے تھے، اور اب یوں دوبارہ۔ ڈاکٹرز نے انہیں باہر بھیج دیا اور فوراً سے شاک دینے کی کوشش کی۔ وہ کارڈیک اریسٹ میں تھے۔ کتنی دیر ڈاکٹر کوشش کرتے رہے، مگر ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر نے ان کے چہرے پہ سفید کپڑا ڈال دیا تو وہ بے اختیار چیخی تھی، بابا، اور اس کے بعد چیخوں پکار کا سلسلہ شروع ہوا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی تھیں۔ پل بھر میں ان کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ انہیں اس وقت دلاسا، تسلی اور حوصلہ دینے والا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ صرف وہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ ان کے بابا، جنہوں نے انہیں کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی،
وہ انہیں ننگے پیر تپتی ریت پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ رات ایک قیامت کی رات تھی۔ مژگان کو اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے نہ جانے کیسے سب کچھ سنبھالا تھا۔ وہ بڑی بہن تھی، اس کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ دور پار کے رشتہ دار جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ سب اس کے گلے لگ لگ کر روتے رہے اور ان دونوں بہنوں کی مسکینی کا احساس دلاتے رہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے لیے کچھ کفالت کا انتظام ہی کر دیتے۔ دنیا داری نبھا کر ہی ان کا دل مطمئن تھا۔ اور پھر 2 دن بعد مہمانوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ گھر بیچ کر جو رقم ملی تھی وہ آدھی اس کے بابا کے علاج پہ لگ گئی تھی اور باقی کی آدھی ان کی آخری رسومات اور دیگر اخراجات میں۔ ایمان اب گھر میں ہی رہتی تھی۔ مژگان نے اس سے کہا بھی کہ وہ دوبارہ کالج جوائن کر لے، مگر وہ نہیں مانی۔ اس کا جیسے ہر چیز سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ مژگان بھی سوگ میں ہی تھی، مگر کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی؟ دنیا کے کام بھی تو کرنے پڑتے ہیں۔ 3 روز بعد مژگان نے جب آفس میں قدم رکھا تو اسے فوراً پیغام مل گیا تھا کہ اس کے باس کے کمرے میں اس کی حاضری تھی۔ وہ 3 دن تک بغیر اطلاع دیے غیر حاضر رہی تھی۔ وہ یقیناً غصے کی انتہا پر ہوگا۔ ساری بھاگ دوڑ میں وہ آفس انفارم کرنا بھول گئی تھی۔ اسے اپنے فون کا ہی ہوش نہیں تھا۔ اطلاع وہ خاک دیتی۔ اس کا غم بھی ابھی تازہ تھا، لیکن وہ کام کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو ان کی جمع پونجی بھی ختم ہونے کے برابر تھی۔ اب تو اسے اس تنخواہ پہ ہی گزارا کرنا تھا۔ مژگان کے دل میں ابھی سے اپنے باس کا متوقع رد عمل سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے، مگر وہ اس سے بچ تو نہیں سکتی تھی۔ سامنا تو کرنا ہی تھا۔ ساری ہمت جمع کر کے وہ اندر داخل ہوئی تو یاور علی سکندر کے چہرے پہ قہر آلود آثار تھے۔ غصے میں بھی اتنا ہی اٹریکٹیو لگتا تھا۔ اف، یہ دل! اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ کو اس جاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اسے لگا اس کے قدموں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے تو کھڑے کھڑے اسے نوکری سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب اسے اس جاب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سر، اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا۔ وہ اب تک اس کے الفاظ پہ بے یقین تھی، جیسے وہ اس کا گمان تھا۔ اس نے حقیقت میں تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آپ کا نان پروفیشنل رویہ میں برداشت کر چکا ہوں، لیکن اس بار آپ ہر ریکارڈ توڑ چکی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی 1 دن کی چھٹی سے میری کمپنی کے پروفٹ پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ہم نے ڈیل سائن کرنی تھی اور آپ عین موقع پر غائب ہو گئیں۔ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس تھے۔ اگر آپ کا آنے کا موڈ نہیں تھا تو کم از کم ڈاکیومنٹس آپ کو بھجوانے چاہیے تھے۔ اس کا لاس کون پورا کرے گا؟ کروڑوں کا پروجیکٹ تھا جو ہاتھ سے نکل گیا صرف آپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے۔ اور میری کتنی انسلٹ ہوئی ان کے سامنے۔ کمپنی کی ساکھ اس سے متاثر ہوئی ہے مس احمد، جواب دیں میری بات کا۔ وہ اس کے قریب آ کر دھاڑا تھا۔ مژگان ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بابا کے غم میں وہ یہ سب بھول ہی گئی تھی۔ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ وہ سر اور نظریں جھکائے آنکھوں میں امڑتے آنسو اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس وقت شدت سے بابا یاد آ رہے تھے۔ جواب دو۔ اسے ہنوز خاموش کھڑا پا کر یاور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا تو مژگان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بہہ گئے۔ دونوں میں سے زیادہ سخت کون تھا؟ اس کا لہجہ تھا، یہ گرفت؟ مژگان فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر یاور کا دل کیا تھا اسے یہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دے۔ پہلے اس کا باپ اور اب یہ دونوں نے اس کی کمپنی کا کتنا نقصان کیا تھا۔ میرے ساتھ یہ ایموشنل ڈرامہ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان بیوقوف مردوں میں سے نہیں ہوں جو مگرمچھ کے آنسو دے کر پگھل جاتے ہیں۔ یہ جو نقصان تم نے کیا ہے اس کی قیمت میں تم سے وصول کروں گا ہر حال میں۔ اس نے پھر سے اسے وارننگ دیتے ہوئے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ اس کے طاقتور جھٹکے سے ذرا سا لڑکھڑائی تھی، مگر فوراً ہی سنبھل گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے خود کو بڑی اذیت سے رونے سے روکا تھا، لیکن بولتے وقت وہ صاف صاف رو رہی تھی۔ اس کے انکشاف پر یاور ایک دم چونکا۔ اس کا پارا فوراً نیچے آیا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں بھی ایک دم غائب ہو گئی تھیں۔ میں آپ کا نقصان پورا کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑے۔ آپ بے فکر رہیں۔ اسے شدت سے روتا دیکھ کر یاور کے پتھر دل میں پہلی بار ہلچل ہوئی تھی۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ آپ کو کم از کم انفارم تو کرنا چاہیے تھا۔ اب کی بار وہ بولا تو لہجہ نارمل تھا۔ اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا ایک دھوکے باز کے مرنے کا سن کر، لیکن اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر ضرور برا محسوس ہوا تھا
جس نے اپنا باپ کھویا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے پھر ہچکی لی۔ اسے ہچکیوں سے روتا دیکھ کر یاور نے گلاس اٹھایا اور واٹر ڈسپینسر سے اس میں پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مسکان اب تک اس کے آفس میں کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے روتے روتے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے موجود تھا اور ایک ہاتھ میں گلاس تھام کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مسکان کو اس شخص کا مزاج سمجھ نہیں آتا تھا، پل میں بدل جاتا تھا، بالکل اس شہر کے موسم کی طرح۔ اس نے اپنے آپ کو رونے سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر جب ثابت ہو چکا کہ ہچکیاں نہیں رکنے والی تو اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا۔ وہ لبوں سے لگانے والی تھی کہ یاور نے اسے کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے پاس میز کے کنارے پر ٹک گیا۔ بیٹھ کر پیو۔ اس نے ایک نظر حیرت لیے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہچکی لیتے لیتے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی۔ اور دوں؟ یاور نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گلاس میز پر رکھ دیا۔ یاور اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مسکان نے نظریں جھکائے رکھی۔ سوری سر، مگر مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکا۔ میں ایسے رونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کو میں ڈرامے باز لگ رہی ہوں گی یا پھر اٹینشن سیکر، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اپنی صفائی دیتے دیتے اس کی آواز پھر سے رند گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگتیں اور اس کی ہچکیاں پھر سے شروع ہوتیں، اس نے خود ہی اٹھ کر سائیڈ میں رکھے واٹر ڈسپینسر سے پانی بھرا اور پورا گلاس گھٹا گھٹ پی گئی۔ یاور کے چہرے پہ بالکل معمولی سی نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اس کی اس حرکت سے دل ہی دل میں محظوظ ہوا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ وہ اس طرح اس کی معصومانہ حرکت سے لطف اندوز ہوتا۔ مسکان اس کے خیالات سے بے خبر تھی۔ اس نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھا اور یاور کے سامنے آئی۔ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں، اور آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ اس کی بھیگی آواز کا تاثر اور یوں اپنی غلطی مانتے ہوئے سرنڈر کرنے پر یاور کو بے اختیار اپنے کہے گئے لفظوں پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ انجانے میں اس کا دل دکھا گیا تھا، لیکن یہی تو وہ چاہتا تھا، اسے اذیت دینا۔ پھر اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ فی الحال آپ گھر جائیں اور ریسٹ کریں، یہ باتیں ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اس نے ایک گہری اور تفصیلی نظر مسکان پہ ڈالی تھی۔ وہ ہلکے گلابی جوڑے میں سر پہ سلیقے سے دوپٹہ رکھی ہوئی تھی۔ سوائے اس کے چہرے اور آنکھوں کے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ غمزدہ ہے۔ یہی لڑکی جو پہلے یاور کو شدید قسم کی دھوکے باز لگ رہی تھی، اب مظلوم سی لگنے لگی تھی۔ اسے مزید اذیت نہ دینے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ میز سے اٹھا اور اپنی کرسی کی طرف مڑا۔ اسے خود اس وقت اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے دکھ دینا چاہتا تھا، لیکن اسے دکھی دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ مسکان نے اپنا لہجہ مضبوط ہی رکھا تھا اور اطمینان سے یاور کو جواب دیا تھا۔ اس کا اسے جاب سے نکال دینا بھی مسکان کو یاد آیا تھا۔ یاور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ میں آپ کو ابھی اپنا ریزگنیشن لیٹر ٹائپ کر دیتی ہوں اور آپ میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں گارنٹی کے طور پر۔ میں کچھ بھی کر کے آپ کا نقصان پورا کر دوں گی۔ یاور کو اس کی بات سن کر جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے آج تک اتنی بیوقوف لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ واقعی بیوقوف تھی یا چالاک نہیں تھی، یا پھر یہ بہت بڑا ڈرامہ تھی؟ وہ خود اپنی سوچ میں الجھ گیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ڈیل کر لیں گے، اور آپ کو جاب چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اسے مظلومیت کی کیٹیگری میں ڈال چکا تھا، اس بات پر دوبارہ مشکوک ہو گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اس لڑکی کی اصلیت جاننا چاہتا تھا۔ کیا تھا اس کا اصل چہرہ؟ یاور کی بات سن کر مسکان کے چہرے پر ایک دم اطمینان ابھرا تھا، ورنہ وہ جاب جانے کا سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ میں آپ کو شکریہ کیسے ادا کروں سر، آپ ہر مشکل میں میرے کام آئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آگے سے ایسا نہیں ہوگا، میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی اور یاور کو پھر سے الجھن میں ڈال گئی تھی۔ مسکان اس کے آفس سے نکل کر اپنے ڈیسک پر آ گئی اور اس نے اپنا کام کیا اور کام ختم کرتے ہی واپس گھر چلی گئی تھی۔ یاور جب سونے کے لیے لیٹا تو اسے بار بار مسکان کا چہرہ یاد آنے لگا تھا۔ بار بار اس کی ہچکیوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کتنی بار کروٹیں بدلنے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا اور پھر وہ اکتا کر اٹھ گیا اور کمرے سے نکل کر اپنے گھر کی اوپر والی منزل پہ بنے جم والے کمرے میں چلا گیا۔ اسے جب بھی نیند نہیں آتی تھی وہ اسی طرح واک کی ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ٹریڈ مل آن کی تھی اور کافی تیز سپیڈ سیٹ کر کے اس پہ رننگ کرنے لگا۔
اس وقت اس کے ذہن میں مزگان کے حوالے سے جو خیالات گردش کر رہے تھے وہ نارمل واک سے تو دور نہیں ہونے والے تھے۔ آدھے گھنٹے تک اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، لیکن نیند اس سے اب بھی کوسوں دور تھی۔ وہ تولیے سے پسینہ پونچھتے ہوئے ٹریڈ مل بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور باتھ روم میں گھس کر شاور کے نیچے کھڑے ہو کر ٹھنڈے پانی میں نہانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس طرح اس کا ذہن مزگان کے خیالات سے پیچھا چھڑا لے گا، مگر کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ البتہ نہا کر وہ کچھ فریش ہو گیا تھا۔ وہ جسم پہ تولیہ لپیٹ کر باتھ روم سے نکلا اور ڈریسنگ روم میں آ کر کپڑے پہن لیے۔ دوبارہ کمرے میں آ کر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اسے بے اختیار اس کی مزگان سے پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ اس وقت بھی گھڑی پر لگ بھگ یہی وقت تھا، اور اس دن بھی اس نے ایسا ہی کچھ کہا تھا، آپ میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں۔ مزگان نے جب گھر اسے بیچ دیا تھا اور سارا لون بھی واپس کر دیا تھا تو یاور نے اس کا آئی ڈی کارڈ اسے واپس کر دیا تھا۔ بظاہر اس پہ یاور کا کنٹرول نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی مقروض نہیں رہی تھی، اس لیے اب اسے روکنے کے لیے یاور کو اس کے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جن بلینک پیپرز پہ اس نے پہلے دن ہی سائن کر دیے تھے وہی اس کی قید کے لیے کافی تھے۔ وہ دنیا میں جہاں بھی جاتی یاور سے بھاگ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب وہ قانونی طور پر یاور کے رحم و کرم پہ تھی۔ وہ ان بلینک پیپرز پہ کچھ بھی لکھوا سکتا تھا، اور مزگان بے خیالی میں اس خالی کاغذ پہ دستخط کر کے اپنے ہاتھ پیر کٹوا چکی تھی۔ جب تک وہ اپنے باپ کے غبن کیے 2 کروڑ واپس نہیں کر دیتی، یاور کسی صورت بھی اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ خود کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسا چکی تھی جس کا اس لڑکی کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ خود اس لڑکی کی سادگی اور بے وقوفی کے درمیان الجھ رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں کہ یاور کو بار بار ریڈ سگنل دے رہا تھا۔ یاور نے غصے سے تکیہ اٹھا کر زور سے بھینچا تھا جیسے وہ اس لڑکی کا گلا دبا رہا ہو۔ اس نے سونے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر 1000 کوشش کے باوجود بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ اس کے رت جگہ کا سارا کریڈٹ بھی مزگان کو جاتا تھا، جس کے خیالوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ نتیجتاً اگلی صبح وہ دکھتے سر کے ساتھ آفس جا رہا تھا۔ پوری نیند نہ لینے کی وجہ سے اس کا سارا جسم ہی درد کر رہا تھا۔ سر درد نے الگ اس کا دماغ گھما دیا تھا، اسی وجہ سے آج وہ غصے میں تقریباً ہر امپلائی کو ڈانٹ رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ کی طرف سے جو کاغذات سائن کروانے کے لیے اسے بھجوائے گئے تھے، کئی بار تو وہ پیپرز بھی اس نے میز پر پھینکنے کے انداز میں اچھالے تھے اور انہیں دوبارہ ٹائپ کرنے کو کہا تھا۔ اس کے موڈ کی وجہ سے آج آفس کی فضا میں عجیب سی افراتفری اور خاموشی چھائی تھی۔ جب بھی وہ کہیں سے گزرتا کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اپنے کام سے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس کے غصیلے چہرے پہ ڈال لیتے۔ غصے میں تو وہ اور بھی اٹریکٹیو لگتا تھا۔ آفس کی آدھی لڑکیوں کا اس پہ کرش تو تھا ہی، 1-2 نے اپنے کام سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے کی گستاخی بھی کر ڈالی تھی، اور اس کے بعد جو یاور نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہ روتی بلکتی ہوئی آفس سے نکلی تھی۔ اس کے غصے سے ڈانٹی ہوئی آواز پورے فلور پہ گونجی تھی، اور انہیں نوکری سے فارغ کر کے بھی یاور کا پارا نیچے نہیں آیا تھا۔ مزگان کو عامر نے ایک فائل سائن کروانے کے لیے اسے پکڑا دی تھی۔ اس کے ذمے ایک اور کام تھا، ورنہ وہ خود ہی لے کر جاتا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ باس کی پی اے تھی، تو اس لیے بھی وہ یہ کام مزگان کے حوالے کر گیا تھا۔ یاور کے موڈ کے پیش نظر وہ ڈرتے ڈرتے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ یاور کی نظریں مزگان کے وجود کی جانب اٹھی تھیں۔ مزگان کو اس کا یوں دیکھنا الجھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں یاور کے مغرور چہرے پر مزید تیوریاں چڑھی تھیں۔ مزگان کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ شاید اسے اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا دل چاہا واپس بھاگ جائے، مگر وہ یہ بدتہذیبی کم از کم باس کے سامنے تو نہیں کر سکتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، اور جب تک میں خود نہ بلاؤں میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اسے غصے سے پھنکارتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ آج وہ سب کو ہی بہت بری طرح سے ڈانٹ رہا تھا، اس لیے مزگان نے اس کا لہجہ زیادہ نوٹ نہیں کیا اور اس کی ڈانٹ کو اس کے موڈ اور غصے کی وجہ سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ مزگان کو دیکھ کر یاور کو پھر سے اپنی نیند یاد آ گئی جو اس کے خیالوں نے چھین لی تھی۔ اسے عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے جو اس کے غصے میں اضافے کا باعث بن رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا، اب تمہاری باری ہے اور میں اپنا بدلہ سود سمیت لیتا ہوں۔ مزگان کے جانے کے بعد وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، وہ بیچاری اس کی سوچ اور کیفیت سے انجان اپنا کام کرتی رہی۔
مزگان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوا تھا کہ کس جرم کے پاداش میں اگلا پورا مہینہ اس نے مزگان سے اتنا کام کروایا تھا کہ خدا کی پناہ اسے پلک جھپکنے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ اس نے چائے اور کافی چڑھا کر خود کو ہوش میں رکھا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس رات کے بعد وہ خود بھی دوبارہ کبھی سکون سے پوری نیند نہیں لے سکا تھا، جس کا عتاب روزانہ ہی کسی نہ کسی کام کی صورت میں اس بیچاری لڑکی پر گرتا تھا۔ کبھی وہ اسے اپنے ساتھ سائٹ پہ لے جاتا تھا اور وہاں 3-4 گھنٹے کے کام کی رپورٹ بنانے کا کام بھی اس کے سر ڈال دیتا تھا۔ اس کے پاس پہلے ہی آفس کا اتنا کام جمع ہو جاتا تھا اور اوپر سے سائٹ کی رپورٹ بھی اسے بنانی پڑ جاتی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، کام کے لوڈ اس پہ ضرورت سے زیادہ ڈال کر وہ ہر کام وقت سے پہلے ختم کرنے کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ مزگان صحیح معنوں میں چکرا جاتی تھی۔ عامر کے علاوہ اس نے آفس میں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں رکھی تھی۔ اپنا آدھا کام عامر سے کروانا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے پاس مزگان سے زیادہ کام ہوتا تھا کرنے کے لیے، تو مزگان اپنا کام اسے کیسے سونپ دیتی؟ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق اسے اپنی نیندیں قربان کر کے سارا کام وقت پہ مکمل کرنا پڑتا تھا۔ اس کے کام میں مزید نکھار آتا جا رہا تھا اور اس کی رفتار بھی خاصی تیز ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ بمشکل ڈیڈ لائن تک کام مکمل کر پاتی تھی، اور ذرا سی دیر ہونے پر جو یاور اس کی عزت کا جنازہ نکالتا تھا، وہ سوچ کر ہی مزگان کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے دل میں اس مغرور انسان کی دن بدن بڑھتی ہوئی محبت کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ جتنے بہانے کر کے بھی دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی، اس کا دل مزید ضد پکڑ لیتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس نے اپنے جذبات اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپا رکھ دیے تھے۔ وہ ایک ورکنگ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس کے جذبات جتنے بھی مخلص ہوتے، سامنے والے کو یہی لگتا کہ وہ یاور کے پیسے کی وجہ سے اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اسے دوری گوارا تھی، مگر اپنی عزت نفس اور جذبات کی بے قدری اور رسوائی گوارا نہیں تھی۔ اس نے یاور سے کسی بھی قسم کا ایسا رویہ نہیں رکھا تھا جس سے اسے اس کے دل کی کیفیت کا ذرا سا بھی اندازہ ہو پاتا۔ وہ اس کا باس تھا اور یہ اس کی اسسٹنٹ۔ اس نے کبھی کام سے ہٹ کر کوئی فالتو بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ اس کی ڈانٹ بھی سن لیتی تھی، اور جب وہ اس کے نزدیک آ کر اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے کچھ کہہ دیتا تھا، اس وقت بھی مزگان نظریں جھکائے رہتی تھی کہ کہیں اس کے دل کی کیفیت سے وہ واقف نہ ہو جائے۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ آفس آ جاتی تھی تو ایمان نے گھر سنبھال لیا تھا۔ مزگان کو بہت اچھی طرح اپنی چھوٹی بہن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے وقت اور پڑھائی کا خرچ ہو رہا تھا، اس لیے کچھ عرصے بعد ہی مزگان نے زبردستی ایمان کو دوبارہ کالج بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ مزگان نے گھر کا سارا بوجھ ایمان پہ نہیں ڈالا تھا، گھر کا کام دونوں مل کر لیتی تھیں۔ مزگان کی تنخواہ بھی اچھی تھی، اس لیے ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا تھا۔ مزگان نے تھوڑی بہت سیونگز بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد اسے پیسے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سنبھل کر خرچ کرتی تھی اور فالتو پیسے خرچنے سے گریز کرتی تھی تاکہ پیسوں کی طرف سے اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ خوددار لڑکی تھی۔ اگر بابا کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو وہ کبھی یاور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ چاہتی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک